السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن صوبے ماں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، عرض و معروض کا سلسلہ جاری کرنے سے قبل ایک مرتبہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، بلند آواز سے سنائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر صبح کو 10 مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا اور شام کو 10 مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا، بروز قیامت وہ میری شفاعت پالے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جہنم سے بچ کر اپنا ٹکٹ جنت میں کرا لیا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے ہمارا تمہارا یہاں بیٹھنا بیکار نہیں ہے، یہاں سے ہماری ساری ڈیٹیل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ وفی مقام آخر یبلغون من امتی الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو، لوگ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو حضور فرماتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ میری امت کا درود و سلام میرے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو ہمارا سارا یہاں ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے نبی بھی دیکھ رہے ہیں۔ درود پاک اور سنا دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ 91 سال کی عمر پانے کے بعد ہمارے اور آپ کے غوث اعظم جب دنیا سے گئے تو یہی دن تھا، یہی رات تھی، اسی نسبت سے ہر سال ہم بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 49 سال کی عمر میں پہلی شادی کی اور پھر اس کے بعد دوسری تیسری 4 شادیاں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 49 بچوں سے نوازا، سبحان اللہ، 49 بچوں سے نوازا، 20 بیٹیاں 29 بیٹے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزری اور آپ نے اتنا بڑا مرتبہ پایا، اتنا بڑا مرتبہ پایا کہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔
گردن پر قدم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقام اولیاء اللہ میں سب سے بڑا ہے۔ غوث اعظم ہیں آپ، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، قندیل نورانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا گیا کہ آپ کو اولیاء کرام کا سردار بنا دیا؟ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے سردار ہیں، سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ آخر ایسی کون سی وجہ رہی ہوگی جس کی بنیاد پر آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا کہ آپ کو تمام ولیوں کا سردار بنا دیا؟ اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات کو جب چلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جنتی براق لے کر آئے۔ براق گھوڑے کی شکل کی سواری ہوا کرتی ہے جس کی رفتار اتنی تیز کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، پھر اگلی نگاہ جہاں پڑی پھر اگلا قدم، اس کی رفتار کا یہ عالم ہوا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل جنت سے اسے لائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس براق پر بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے دل میں چھوٹا سے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ آج مجھے معراج جیسی دولت سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شرف ملاقات کے لیے مجھے یاد فرما رہا ہے، میرے ملنے کا مشتاق ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا میری گناہگار امت کا کیا ہوگا؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا کہ معراج عطا فرمائی، لیکن میری گناہگار امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا حضور چلیے، کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے بتایا جبرائیل مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، گناہگار امت کی یاد آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، انسان زیادہ تر خوشی میں یا زیادہ غم میں اپنوں کو بھول جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقام عطا کیے، لیکن اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا معجزہ کسی کو عطا نہیں کیا کہ لامقام میں بلایا ہو، کہ اپنی ملاقات کو بلایا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ اتنی بڑی خوشی میں انسان اپنوں کو بھول جاتا ہے، لیکن آپ اپنے نصیبے پر فخر کرو، اپنی قسمت پر خوش ہو جاؤ، اپنی قسمت پر اپنے مقدر کو خوش ہو جاؤ اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا نبی عطا فرمایا کہ حضور ایسی خوشی کے عالم میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے اور امت کو یاد رکھا، امت کو یاد رکھا اور کہا میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، حضور اے باری تعالیٰ تیرے حبیب اس فکر میں ہیں، اس غم میں ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آواز آئی جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو جو تمہارا امتی ہوگا، تمہارا چاہنے والا ہوگا، تم سے محبت کرنے والا ہوگا، تم سے پیار والا ہوگا، تمہارے طریقے پر چلنے والا ہوگا، ہم اس کے بارے میں تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ آپ جس کا نام کریں گے ہم اسے معاف فرما کر جنت عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا سننے کے بعد براق پر سوار ہونے کو تیار تھے کہ اتنے میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد براق قدر اونچا ہوتا ہے، جس طرح گھوڑے پر انسان ایک دم ڈائریکٹ نہیں بیٹھتا، پہلے تھوڑی اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے پیردان میں پیر رکھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے رکام میں پیر رکھنے کے بعد۔ آپ نے غوث اعظم نے اپنا کاندھا شریف لگایا اور کہا اے نانا جان آپ معراج کو جا رہے ہیں، براق پر سوار ہو رہے ہیں،
آپ میرے کاندھے کو یہ شرف بخشیں کہ اپنا مبارک قدم یہاں رکھیں اور براق پر سوار ہو جائیں، براق پر سوار ہو جائیں۔ آپ نے اپنا قدم مبارک آپ کے کاندھے پر رکھا اور براق پر سوار ہو گئے، اور آپ نے کہا اے عبدالقادر، آج تم نے ہمارا قدم لے کر اپنے کاندھے پر، اپنی گردن پر بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ ابھی تو تم روحانی طور پر یہاں موجود ہو، ایک دور تمہارا آئے گا کہ جسمانی طور پر تم دنیا میں تشریف لاؤ گے۔ تم نے آج ہمارے قدم کا بوجھ اٹھایا ہے، ہم تمہیں ایسا فرمائیں گے کہ سارے کرام آپ کے قدم نیچے ہوں گے۔ سب سے بلند و آپ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہوگا۔ تو پتہ چلا جو نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کا ادب و احترام کرتا ہے، نبی سے نسبت جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنی بڑی شان کیوں عطا ہوئی؟ حالانکہ آپ 11ویں نسل میں آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سے پہلے 10ویں نسل بھی آئی ہوگی، 9ویں نسل بھی آئی ہوگی، 8ویں نسل بھی آئی ہوگی، 7ویں نسل بھی آئی ہوگی، 6ٹھی بھی، یہاں تک کہ پہلی تک نسل تو چلتی رہتی ہے، لیکن آخرکار یہاں کیوں؟ پتہ چلا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اتنا بڑا اعزاز کیوں حاصل ہوا؟ اس سے پہلے جتنی نسلیں آئیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام، ان سے اتنی محبت نہیں کی جتنی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی۔ تو جو جتنی زیادہ محبت انعام بھی اتنا بڑا پاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خاندان سے تھے، لیکن انہیں خلیفہ ثالث کا لقب ملا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں حضور سے سچی محبت تھی، سچی عقیدت تھی، سچا پیار تھا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اتنا بڑا مقام دیا گیا کہ ہر ولی آپ کی شان کے نیچے گردن جھکاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی تو فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ جو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا دل میں ادب نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا منصب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا درجہ عطا نہیں فرما سکتا۔ اور دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا کہ آپ کو سید الانبیاء بنایا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ اولیاء کرام کے درمیان ایسا ہے جیسے ہمارے نبی کا مرتبہ تمام انبیاء کرام کے درمیان۔ تو ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے غوث تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر ولی کو ایک کیٹیگری دیتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کو کچھ خاص معجزے دیے جاتے ہیں، اسی طرح اولیاء کرام کو ان نبیوں کے معجزات کو کرامت میں ڈھال کر عطا کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا آئیڈیل پر تو ہوا کرتا ہے، اس کے طریقے پر چلنے والا ہوا کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرتوں ہیں، مردے بھی جلایا آپ نے، عیسیٰ روح اللہ کے پرتوں ہیں۔ اسی طرح ہر ولی کسی نہ کسی نقش قدم پر ہوتا ہے۔ دیکھیے سردار کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کی جماعت کے لوگ اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک میٹنگ بیٹھائی اور سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور سارے نبیوں کو روحوں کو جمع کرنے کے بعد سب کو بتایا کہ سنو، تم سب کو نبوت ملنی ہے اور تمہارے بعد میں ہمارا حبیب آئے گا،
تمہارے پاس کتاب و حکمت لے کر آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سے کہ تمہارے درمیان ہمارا حبیب آخری ٹائم میں آئے گا، لاسٹ میں آئے گا، تم ان کا ادب کرنا، ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ تو عالم ارواح میں لوگوں نے دیکھا، نبیوں کی روح نے دیکھا کہ آسمان کی طرف اور بلندی پر ایک نور چمک رہا تھا، ایک نور چمک رہا تھا۔ اولیاء انبیاء کرام نے پوچھا، ان کی روحوں نے پوچھا، یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ کہا یہی وہ نور ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہی وہ نبی ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے، یہ ہمارے آخری حبیب ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے، انہی کے بارے میں بات کر چل رہی ہے۔ کتابوں میں آتا کہ تمام نبیوں کی روحوں نے سر کو جھکا لیا۔ سر کو جھکانے کا مطلب یہ کہ سب نے سردار مان لیا، سب نے آپ کو سردار مان لیا۔ وہاں انبیاء کرام نے ہمارے نبی کے نور کے سامنے سر دیا، یہاں اولیاء غوث اعظم نے اپنے سر تو جو نبی انبیاء کرام جس کے نور کو دیکھ کے اپنے سر کو جھکا دیں اسے نبیوں کا سردار ہے، اور جو مقام غوثیت کو دیکھ کے اولیاء کرام غوث اعظم کہا جاتا ہے، وہ جن کے جن کے انہیں رحمت للمومنین۔ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ آپ انسانوں کے بھی جنات کے بھی ہر کیٹیگری کے لیے غوث اعظم ہیں اور ہر کسی کے پیر ہیں، صرف انسان کے نہیں جنات کے پیر ہیں۔ حضرت نے بتایا نہیں، ابھی آپ نے سنا ہوگا کوئی سانپ کی شکل میں آ رہا تھا، کوئی کسی شکل میں آ رہا تھا، سب کون تھے؟ جنات۔ لیکن جس طرح جنات ہمارے نبی پر ایمان لائے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اسی طرح جنات ہمارے غوث اعظم کے چاہنے والے تھے، ان سے مرید ہوتے تھے، ان سے مرید ہوتے تھے۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیے حضرات ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان آپ اپنے امام صاحب سے سنتے رہتے ہوں گے، اور حضرت نے بتایا اور دیگر آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کہیں یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور نماز پنجگانہ کے لیے ہم اپنے گھروں میں ادا کریں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو جماعت میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کہاں حاصل ہوگا؟ مسجد میں آ کر، اور مسجد ہی ہمارے لیے عبادت گاہیں ہیں، اور ان کا خیال رکھنا، انہیں تعمیر کرنا، ان کا ہر طرف سے خیال رکھنا، یہ کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری۔ اور کوئی بھی انسان اکیلا کام کرے تو اس کام کو پائے تک مل تک نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ کیسے ہی کام ہو۔ ایک کام ایک انسان کرے تو پائے تک مل تک نہیں پہنچائے گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی کام 10-12 انسان مل کر کریں، 50-100 انسان مل کر کریں، 100-200 انسان مل کر کریں تو وہ کام جلدی پائے تک مل تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے، آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی، کسی بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے کو بلانے کے بعد ایک لکڑی دی، ایک اسے سب کو تھما دی اور کہا اسے توڑو، انہوں نے توڑ دی۔ پھر اس نے سب لکڑیاں دوبارہ لی، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، کہا آپ توڑ کے دکھاؤ۔ بیٹے نے لیا، ٹوٹتی نہیں، دوسرے نے لیا، ٹوٹتی نہیں، بڑے نے لیا، نہیں ٹوٹتی۔ چاروں بیٹوں نے زور لگا لیے لیکن نہیں ٹوٹی۔ پتہ کیا چلا کہ انتشار میں، الگ الگ رہنے میں، پھٹکے ہوئے رہنے میں کام نہیں ہو سکتا، اور اتفاق میں رہا جائے تو کام ہو جائے گا۔ اتفاق میں رہا جائے تو کام ہو جائے گا۔ تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا، کوئی تمہیں جدا نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ جس طرح ساری لکڑیاں ایک ساتھ ہو گئیں، چاروں بھائی مل کر کچھ نہ بگاڑ سکے، اس لیے سب لوگ ہم اکٹھا ہو کر کام کریں گے۔ اگر کوئی مخالف ہمارے کام کو روکنا بھی چاہے گا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں انتشار نہیں کرنا ہے، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ سب کو ایک ساتھ رہ کر کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں کا نام نہ ہو جائے، فلاں کا کام نہ ہو جائے، فلاں کا کام نہ ہو جائے، اس کا نام ہو جائے گا، اس کا کام ہو جائے گا۔ تم یہ مت دیکھو کہ دنیا دار کہہ رہے ہیں اس کا نام، تم یہ ہماری مسجد کا کام ہو جائے گا تو مدینے کا تاجدار ہم سے راضی ہو جائے گا، پروردگار۔ اور سب سے بڑا کامیاب وہی ہے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے گا۔
کسی کو دکھانے سے، کسی میں نام پیدا کرنے سے، آپس میں اپنی بات بڑھانے سے وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ رسول کی نظر میں کامیاب ہے۔ اور یہ کامیابی کب ملے گی؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے آپسی اختلافات کو نہیں دیکھتا، سیاست کو نہیں دیکھتا، تمہاری پرانی رنجشوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اپنے اعمال کرو، اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ مت رکھو، بغض مت رکھو، حسد مت رکھو، خلوص للہیت کے لیے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، رسول اللہ کی رضا۔ ہم سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، چاہے کوئی راضی ہو نہ ہو، ہمارا بیڑا پار ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ متفق ہو کر اتفاق کے ساتھ مسجد کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جو بھی دینی کام انہیں آگے بڑھایا جائے، اور علم دین ضرور حاصل کیا جائے۔ حضرت نے بتایا نہیں کہ علم دین بہت ضروری، بہت ہی ضروری ہے۔ کھانا نہیں ملے تو کام چل سکتا ہے۔ حافظ نے نام لگایا تھا کہ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے، کیونکہ آدھی روٹی سے ٹائم کٹ سکتا ہے، لیکن انسان جاہل ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ ہو، تو کہاں کس سے مدد مانگا۔ خود پڑھا لے گا تو حرام سے بچ جائے گا، خود پڑھ جائے گا تو حلال کو سمجھ جائے گا، دین کی ساری اہمیت، دین کے سارے وقار کو، ہر چیز کو سمجھ جائے گا، لیکن پڑھا لکھا نہیں ہوگا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو مفتیوں کو نمبر لگایا جائے، مولویوں کو، تو وہ ٹائم پر نہیں اٹھاتے۔ اور موبائل پہ سوچتے کہ ہم تو موبائل پہ دیکھ لیں گے۔ موبائل میں بھائی تمہیں سمجھنا بہت مشکل ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ ان پڑھ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اتنا کیچڑ یوٹیوب پر گوگل پر پھیلا ہوا ہے کہ آپ کتنی پنیاں ہٹاتے رہو، آپ کو اچھی چیز نہیں ملے گی، آپ سمجھداری نہیں، آپ کو پتہ نہیں کس کی بات ہمیں پڑھنی ہے، کس کی بات سننی ہے، کس کی بات صحیح ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کوئی میسج آئے حضور کی توہین میں، حضور کی شان کی گستاخی میں جیسے لوگ کر رہے ہیں، ہم فوراً اسے آگے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ کہ آگے بڑھانے میں نقصان ہے۔ جس نے بھیجا اس کا کام تو ہو رہا ہے، اور ہمارے نبی کی بار بار الفاظ میں جو گندے الفاظ بار بار مسلمان پڑھ لیں، ان کے دل کی خراشی ہو رہی ہے، دل دکھ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے میسج جیسے آئیں فوراً پکڑو، ڈیلیٹ کر دو، تاکہ حضور کی گستاخی کے الفاظ آگے نہ بڑھ پائیں، ہم تک آئیں اور ختم ہو جائیں۔ ان کا کام پھیلانا ہے، ہم آگے بڑھاتے رہیں گے تو پھیلتی چلی جائے گی بات، ہم وہیں پکڑ کے ڈیلیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارا کیسا ایمان ہے کہ گستاخانہ الفاظ کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی کہ اس میں ہمارے نبی کی توہین ہے۔ شرم آنی چاہیے، لیکن یہ باتیں صرف انہی تک محدود ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبے کو نہ کوئی گھٹا، نہ کوئی گھٹا، نہ کوئی گھٹا، اس لیے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا ہے، وَلَا مِنَ الْأُولَىٰ، گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ بڑھائے اسے کون گھٹا سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ بلند کرے اسے کون نیچا کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ قرآن کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ پہلی آیت کہہ رہی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے نبی کا ذکر تو بڑھتا ہے، بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے میں کوئی خطا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس مسجد کو بہت جلدی تعمیر یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا۔